شکریہ. اب قاہرہ صاحب، یہ خان صاحب نے آج حتمی اندیے کا آغاز کر دیا ہے. کہتے ہیں جناب وہ ہفتے کو ہفتے سے تحریک کا آغاز ہوگا، تو ازیوم یہی کیا جا رہا ہے کہ ہفتے کو شاید وہ ڈیٹ دے دیں، کیونکہ ذرائع سارے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ستمبر میں ہی لانگ مارچ کی کال دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابھی کال نہیں دی اور اسلام آباد بند ہونا شروع ہو گیا ہے، کنٹینرز یہ وہ. سر سوال بڑا معصومانہ سا ہے. قاہرہ صاحب، عمران خان صاحب کی سیاست سے اختلاف، وہ سب کچھ اپنی جگہ، کیا کین ہی بی اور شوڈ ہی بی ڈپرائیوڈ آف دس رائٹ ٹو پروٹیسٹ؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد آنا ہے احتجاج کرنے، تو یہ سب ہونا چاہیے، کنٹینر وغیرہ لگا کے ان کا رستہ روکنا چاہیے، یا ان کو اس کی آزادی ہونی چاہیے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہے اس پہ کنٹینر لگانے کا ابھی تو کوئی اور کسی تنظیم دے، کسانوں کی کسی تنظیم کا احتجاج کا ایک ایشو ہے، لیکن کسی بھی جماعت کو احتجاج کرنے کا پورا حق ہے. وہ احتجاجی جلسے کر رہے ہیں، کسی نے روکا، کوئی اعتراض کیا ہے. ان احتجاجی جلسوں کے اندر جو اٹھنے والے سوالات ہیں اس پر بھی ہم نے اپنی رائے دی ہے، لیکن کم زیادہ تر آپ کے سوالات کے جواب ضرور دیے ہیں کہ اس پہ جو خان صاحب نے سوال اٹھائے آپ نے ہم پہ دیے، میڈیا نے، تو ہم تو انہوں نے اس کے جواب دے دیے. خان صاحب کو بالکل حق ہے وہ احتجاج کریں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اب دھرنوں کے ذریعے یا گھیرا کر کے یا جس طرح ہوتا ہے نا محاصرہ کر کے، یہ جمہوریت کے اندر محاصرہ کر کے کسی شہر کا، یہ نہیں ہوتا کہ لاہور کا محاصرہ کر لیا اور لاہور فتح تو پنجاب فتح، یہ دلی کا محاصرہ کر لیا، دلی فتح تو بر صغیر فتح. اب یہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. جمہوریت میں جمہوریت کے طریقے ہیں. ہم نے خان صاحب کے خلاف جمہوری طریقہ استعمال کیا، ان کا بھی حق ہے. انہوں نے بھی وہ رستہ ہمارے خلاف استعمال کر لیا پنجاب کے اندر، انہوں نے اپنا حق استعمال کیا. اب بھی وہ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب کہ ہم انہیں، کہ اگر وہ آ کے بے شک بیٹھ جائیں، لیکن اس طرح دھرنے کے ذریعے ان کے دھرنے کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یا بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھرنا کرنے نہیں دیں گے، یہ طریقہ کار غیر جمہوری ہے، اس لیے ان کو اس کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی؟ دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم ان کے احتجاج کے نہ خلاف تھے، نہ خلاف ہیں، نہ ہو سکتے. ٹھیک. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو دھرنے کے گراؤنڈ موجود ہیں، بالکل بسم اللہ آئیں، بیٹھیں، دھرنا دیں، جو مرضی جلسہ کریں، احتجاج کریں. کس نے روکا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ ریڈ زون میں ہی جانا ہے تو نہیں جا سکیں گے. اگر وہ کہیں کہ اسلام آباد بند کرنا ہے تو نہیں بند کر سکیں گے. اور اگر انہوں نے اسلام آباد کا محاصرہ کیا جو وہ کہہ رہے، جس طرح ابھی آپ نے بھی کہا اور بہت سارے اینکرز بھی کہہ رہے ہیں اور وہ خان صاحب کی جماعت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ سائڈوں سے، چاروں اطراف سے اسلام آباد کا گھیرا کر لیا جائے گا اور محاصرہ ہو جائے گا. تو محاصروں کی کیفیت جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ آمریت کے یا بادشاہوں کے دور میں تو ہوا کرتی تھی، اس کی نہ اب دنیا اجازت دیتی ہے، نہ جمہوریت اجازت دیتی ہے، نہ ہم دیں گے. باقی خان صاحب احتجاج کرنا چاہیں ضرور کریں. ٹھیک ہے، اوکے، پوائنٹ ٹیکن. عمران اسماعیل صاحب، یہ ابھی میں رانا صاحب کے جو بیانات ہیں اور وہ سب، ابھی میں ایک لمحے کو اس پہ نہیں جا رہا، اس پہ میں اگلا صاحب سوال کرتا ہوں. جتنا بیان ابھی قاہرہ صاحب نے دیا، آپ بتائیں اس بیان کی حد تک کیا غلط ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جلسے آپ کر رہے ہیں کریں، اسلام آباد آنا ہے آئیں، دھرنا دینا ہے دیں، اور جو دھرنے کے لیے مختص مقام ہے اس پر دیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دھرنا دیا تھا، ریڈ زون میں نہیں آئے تھے، وہ ایک مخصوص مقام پہ گئے تھے. تو یہ جو ساری بات قاہرہ صاحب نے کی ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ اگر کچھ ہے تو آپ بتائیے. وسیم، شکریہ آپ کا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ میں کروں تو رام لیلا ہے، آپ کریں تو کریکٹر ڈھیلا ہے. جب بلاول بھٹو صاحب مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہے تھے، ایک تو اس وقت آپ پرائسز دیکھ لیں کیا تھی جس کے خلاف وہ مارچ پہ نکلے تھے، اور آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، ان کو کہا کہ آپ آئیں، جدھر بھی آنا چاہتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو. ایک ڈنڈا، ایک گولی، ایک لاٹھی نہیں چلی. یہاں تو منہ سے، زبان سے بات نکلتی ہے، اور وہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ 27 کلومیٹر کے اپنی بادشاہت میں اس کو کارڈن آف کر کے خود ہی بیٹھ جاتے ہیں اس کو بند کر کے. عمران صاحب، رانا صاحب والے بیان تو بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ اس کا تو میں الگ سے سوال کروں گا، بالکل صحیح. کوئی معاشرہ ہم نے کیا، لیکن یہ دھرنا تو نہیں دیا تھا نا بلاول صاحب نے بھی، بلکہ اس کو پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ہم ساتھ ہیں، لیکن دھرنے کی سیاست کے ہم خلاف ہیں، اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا، اور نہیں بیٹھی تھی پیپلز پارٹی اس میں. جی، لیکن لانگ مارچ تو کیا تھا نا انہوں نے، ان کے لانگ مارچ. ہاں، تو آپ کے بھی لانگ مارچ پہ قاہرہ صاحب تو اعتراض نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اگین جو رانا صاحب نے کیا وہ الگ ہے، اس کے اوپر مارچ اور لانگ مارچ اور گو مارچ اور سول مارچ اور پتہ نہیں کون کون سے مارچ شروع ہو گئے. اور وہ ہم نے ہر اس موومنٹ کو، جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، اس کو ہم نے ویلکم کیا کہ جی آپ دھرنا دیں، مارچ کریں، لانگ مارچ کریں، شارٹ مارچ کریں، آپ کی مرضی ہے، ہم کچھ نہیں آپ کو کہتے. یہاں تو وہ بتاتے ہیں ہمیں
یہ کوئی طریقہ ہے کسی مہذب ملک میں کہ رانا ثناء اللہ ایز انٹیریئر منسٹر وہ ٹی وی پہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ ڈرونز منگا لیے ہیں جس سے ہم آپ کے اوپر وہ گرا سکتے ہیں ٹیئر گیس کے وہ شیلز گرا سکتے ہیں, تو سیدھا بم ہی مار دیں, ختم کریں کہانی تاکہ وہ گالی مک جائے. عمران خان کو ہر صورت راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں. کبھی الیکشن کمیشن کے تھرو وہاں سے پنگا شروع ہوتا ہے, کبھی کہیں سے ایشو شروع ہوتا ہے, کبھی دہشت گردی کی عدالت, کبھی کون سی عدالت, یہ انگیج کر کے عمران خان کو. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. عمران صاحب ذرا ایک ایک کر کے چلتے ہیں نا, لانگ مارچ سے اور عمران خان صاحب کی کال سے چلتے ہیں. قاہرہ صاحب جو آپ نے کہا نا, میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا جو آپ نے ابتدائی جواب میں کہا. یہ بتائیں قمر زمان قاہرہ ایک پولیٹیکل ورکر, ایک جمہوریت پہ بلیو کرنے والا آدمی, وہ ان بیانات کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر دے رہے ہیں کہ آئیں جی وہ دھونی کر دیں گے, اگر آئیں تو وہ دھو ڈالیں گے, ڈرون سے شیل ماریں گے, یا جو نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آنا ہے تو اور رانا بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک جمہوری رویہ ہے کہ بھائی یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ لیں گے تمہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو باتیں کہی, پہلے تو یہ کہ بلاول صاحب آئے, بلاول صاحب انتظامیہ سے بات کر کے آئے تھے کہ ہم یہ کریں گے, ہم پنڈی کے باہر رکے, ہم نے انتظامیہ سے طے کیا تھا, لکھ کے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے, اور ہم ایک شیڈول کے مطابق آئے. اس کے مطابق آ کے ہم نے ریڈ زون میں داخل نہیں ہوئے تھے, ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی, اور وہاں پرامن طریقے سے جلسہ کر کے ہم ڈسپرس ہو گئے تھے. اس لیے اس کی کسی اور بات سے موازنہ کرنا, اور پورے ملک کے اندر ہم لانگ مارچ کر کے آئے تھے, ایک پتہ نہیں ٹوٹا تھا. دوسری گزارش یہ ہے لیکن قاہرہ صاحب اس کا 25 مئی سے بھی موازنہ کریں نا, کہ ابھی 25 مئی کو یہ نکلے تھے, گھروں میں گھس گھس کے مارا, یاسمین راشد صاحب کی گاڑی کھائے بھائی گاڑی توڑی, پستول تانے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ جواب دے لوں پھر آتا ہوں. ہم اسی کی تسلسل میں کہیے میں پہلے سوال بات آپ کی کو ایڈریس کر لوں پھر اس پہ آتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو اس طرح گفتگو کر کے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے, کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اس کے جواب میں اگر رانا صاحب سے یہ توقع کریں یا مسلم لیگ سے یہ توقع کریں کہ آپ کے بارے میں وہ کوئی مہذب گفتگو کریں گے, وہ بڑا آپ کو عزت دیں گے, تو بالکل نامناسب بات ہوگی. اس سے یہی توقع کرنی چاہیے. جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے اس کے جواب تو چلیں بیان سے آگے بڑھتے ہیں, اقدامات پہ آتے ہیں. 25 کو جو کیا وہ ٹھیک کیا, یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے ساتھ گھروں میں گھس کے پکڑنا, یہ وہ کریک ڈاؤن ٹھیک کیا, اور آگے بھی کریں گے تو ٹھیک کریں گے. دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے ساتھ جو ہوا نامناسب تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح وہاں پہ کچھ اور لوگوں کی گاڑیوں کے ساتھ بھی ہوا, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ہی ان گاڑیوں کے ٹوٹنے سے پہلے, ان پہ ہونے والے حملے سے پہلے, وہاں ایک ایس ایس پی کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا جس میں وہ خود بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اس کے ریئیکشن میں ہوتا یہ ہے, یہ اسلام آباد میں بیٹھے رانا ثناء اللہ کا میسج نہیں تھا کہ یاسمین راشد صاحب کے گاڑی کو ڈنڈے مارے یا کسی اور کو گاڑی کو ڈنڈے مارے, بلکہ جب انٹیریئر منسٹر بیٹھ کے کہے گا کہ ان کو دھو دیں گے, گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے, دم دبا کے بھاگیں گے, تو کلیئر میسج ہے نا پھر نیچے والوں کے مارو. پہلے سوال کا جواب دے لوں پھر اگلے سوال پہ آتے. تو اس پہ رانا صاحب تو نہیں کر رہے تھے یا پنجاب والے تو نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہاں پہ موجود سپاہیوں کا اپنا ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا کہ ان کے افسر کی گاڑی توڑی گئی, اس کے جواب میں وہ بھی حملہ آور ہو گئے. غلط ہوا, دونوں طرف سے غلط. اور میں پہلے بھی گزارش کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں یا میری جماعت کرے یا کوئی اور کرے, یہ غلط رویہ ہے اور اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوا. لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے, یہ دنیا ساری میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہی دھمکیاں ہوں کہ اسلام آباد بلاک کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم تو چاروں طرف سے آ جائیں گے اور زندگی معطل کر دیں گے, تو پھر آپ موب اکٹھا نہیں ہونے دیتے. اس کے لیے سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں, اس کے لیے پل بلاک کیے جاتے ہیں. دنیا کے اندر بھی یہ یاد رکھیے, ساری دنیا میں جب اس طرح کی کالز ہوتی ہیں تو موب کو اکٹھا ہونے سے روکا جاتا ہے. اچھا عمران اسماعیل صاحب, یعنی ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب آپ بھی اگر اپنے اعلانات میں یہ کہیں کہ ہم آئیں گے, اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے, انتظامیہ سے بات چیت کے بعد آئیں گے اور یہاں بیٹھ کے پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے, تو فبیہا آپ آئیے. لیکن جب آپ کہیں گے یہ کہ چاروں طرف سے گھیر لوں گا, اسلام آباد معطل کر دوں گا, زندگی چل نہیں سکے گی, تو پھر آپ گورنمنٹ سے کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کہے کہ سر آپ آئیے اور ملک بند کریں؟ پھر تو گورنمنٹ نے وہی کرنا ہے جو کرے گی. دیکھیں وسیم, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے توقع نہیں ہے کہ قاہرہ صاحب کوئی غیر اخلاقی بات کریں گے یا غیر مہذب بات کریں گے. قاہرہ صاحب میں جانتا ہوں پرانا, اور اسی طرح مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کوئی مہذب جواب دیں گے یا مہذب بات کریں گے. وہ جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں
وہ اس کا بے دریغ استعمال کریں. یہ جو انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے یہ پن پوائنٹ نہیں کیا کرتا کہ جی آپ نے ان کی گاڑی کو پکڑ لینا ہے, اس کی گاڑی کو توڑ دینا ہے, اس کو آگ لگا دینا ہے, اس کو جیل ڈال دینا ہے, اس کو یہ کر لینا, ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ اس نے دے دیا ہے کہ جی کوئی پہنچے میں دیکھو میں ٹانگیں توڑ دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, اسی پٹے چک دیں گے, متھے رنگ دیں گے. وہ جب وہ بیٹھ کے متھے رنگنے کی بات کر رہا ہے تو وہ جو اس کے سبارڈینیٹس ہیں وہ تو اسی موڈ میں چلے جائیں گے. یہ گورنمنٹ کا ایک انٹیریئر منسٹر بیان دے رہا ہے, یہ کوئی ایسے چلتا پھرتا آدمی نہیں دے رہا. سر وہ یہ کہہ رہا ہوں جب آپ بیانات سے یہ تاثر دیں گے کہ جناب ہم نے آ کے ملک معطل کرنا ہے تو پھر حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو نکلنے ہی نہ دیں. جب عمران خان سنے نا میری بات, جب عمران خان ریڈ زون میں آتے, جب خلاف ورزی کرتے, آپ اپنا ایک مشینری کا استعمال کرتے, ایکشن کر لیتے. آپ نے تو چاروں طرف سے اسلام آباد بند, ادھر اس کو اگر الاؤ کریں عمران صاحب ایک سے نقطہ لے لوں قاہرہ صاحب سے, پھر آپ ہی کنٹینیو کیجیے گا ایک نقطہ سے. جی قاہرہ صاحب.